بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی کے پیارے رسول نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ارشاد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نقل فرماتے ہیں، جو کہ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4019 ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا صحابہ کرام علیہ رضوان کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها، جس قوم میں بھی بے حیائی پھیل جاتی ہے اور وہ اعلانیہ طور پر بے حیائی کر رہے ہوتے ہیں، الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا، تو پھر ان میں ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جیسے طاعون ہے، اور وہ ایسی بیماریاں کہ جو ان سے پہلے لوگوں میں کبھی نہیں ہوئی ہوتی۔ اسی طرح پھر مزید فرمایا، وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، جب وہ ناپ تول میں ماپنے میں کمی کرتے ہیں، چیزیں صحیح تول کر نہیں دیتے، تول پورا نہیں کرتے، تو پھر ان کی پکڑ قحط سالی کے ساتھ، سخت مصائب کے ساتھ اور ان کے حکمرانوں کے ظلم کے ساتھ کی جاتی ہے۔ اور تیسرا ارشاد فرمایا، وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، اور جب وہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ دینا روک دیتے ہیں تو ان پر آسمان سے نازل ہونے والی بارش روک دی جاتی ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر چوپائے اور بے زبان جانور نہ ہوتے تو ان پر کبھی بھی بارش نہ ہوتی۔ اور پھر فرمایا، وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، اور جب یہ اللہ کا عہد توڑتے ہیں اور اللہ کے رسول کا عہد توڑتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان پر ان کے دشمن مسلط کر دیتا ہے، جو ان کے مالوں کو چھینتے ہیں اور ان کے مالوں پر اپنا ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ اور اسی طرح پانچویں چیز نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وما لم تحکم ائمتهم بکتاب اللہ ویتخیروا مما انزل اللہ الا جعل اللہ بأسا بینہم، اور جب حکمران اللہ کی کتاب سے فیصلہ نہ کریں اور اللہ کے نازل کردہ کو اہمیت نہ دیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان حکمرانوں کو آپس میں لڑائیوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو اس حدیث شریف کے اندر 5 قسم کے جرموں کا ذکر کیا گیا اور اس کی 5 قسم کی سزاؤں کا ذکر کیا گیا۔ ہم اپنی مشکلات، مصائب، بحرانوں اور اپنے زوال کے اسباب کو دیکھتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسباب کو بھی دیکھنا چاہیے، لیکن جو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حدیث میں خاص کر مسلمانوں کو بتائے ہیں، ان کو خاص کر اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں تو پہلے اپنا جائزہ بھی لینا چاہیے، خارجی اسباب دیکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال کو بھی جائزہ لینا چاہیے۔ یہی بات جو کہ ہم نے اس حدیث میں دیکھی، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ شورى میں بیان کی، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو بھی مصیبت تمہیں آتی ہے یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، بہت سے گناہوں سے تو اللہ تعالیٰ درگزر فرما دیتا ہے۔ بقول شاعر، جو کچھ ہیں وہ اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت، جو کچھ ہیں وہ اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت، شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت کا گلہ ہے، دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے برے کام کا انجام برا ہے۔